اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 240 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر طلاق کا مضمون جو ہے وہ دوبارہ آ گیا ہے۔ تو چلتے ہیں جس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہے ہم وقف کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں، اور واو کو ہم استنافیہ قرار دیں گے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کا جملہ ہم آیت نمبر 234 میں پہلے بھی کر چکے ہیں، تو یہ حصہ بالکل اسی حصے جیسا ہی ہے، الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا۔ تو اس جملے کو تو انالائز کرنے کی اصولاً ضرورت نہیں ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے خود انالائز کریں گے، لیکن پھر بھی تیزی سے میں آپ کے سامنے اس کا انالیسز رکھ دیتا ہوں۔ الذین اسم الموصول ہے جس کا صلہ یتوفون آپ دیکھ رہے ہیں فعل مجہول، واو فا یا مادہ باب تفاعل سے، واو ضمیر مرفوع متصل نائب فاعل، اور پھر آگے منکم جار مجرور کا مجموعہ جو کہ حال بن رہا ہے نائب فاعل سے۔ یتوفون منکم فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، یذرون ازواجن معطوف جس میں یذرون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، اور ازواجن منصوب ہے تو مفعول بھی بن جائے گا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلۃ الموصول ہوا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں جا کر الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کر رہا، لیکن ہم اسے مبتدا بنا دیں گے، گویا اس کی خبر جو ہے ہم اگلے حصے سے لینے کی کوشش کریں گے۔ تو الذین یتوفون منکم وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ وصیۃ لازواجہم، یہ وصیتاً منصوب ہے جس کے بعد لی ازواجہم جار مجرور آ رہا ہے، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے، لہٰذا موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر اب یہ کیا بنے گا؟ اس کو پھر ہم ایک محذوف فعل کے لیے مفعول بھی بنائیں گے۔ اگر ہم اوصا یوسی فعل کو محذوف مانے تو پھر وصیۃ لازواجہم اس محذوف فعل کے لیے مفعول مطلق بن جائے گا، تو گویا محذوف فعل جو مانا جائے گا وہ فعل امر ہم مانیں گے، فلیوسو وصیۃ لازواجہم، اور اس کو پھر ہم خبر بنا دیں گے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ خبر پہ فا کیسے آ گیا؟ تو وہ مبتدا جس میں شرط کا مفہوم ہوتا ہے اس کی خبر پر فا داخل ہو سکتا ہے۔ تو الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا فلیوصوا وصیۃ لازواجہم، تو انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے۔ اور نور الیقین میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یترکون کے لیے مفعول بھی بنایا ہے وصیۃ لازواجہم کو، یعنی وہ چھوڑ جائیں گے اپنی بیویوں کے لیے وصیت، اس طرح انہوں نے اس کو خبر بنا۔ بہرحال دونوں آرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آگے آ رہا ہے متاعن، متاعن نکرہ ہے، اس کے بعد الی الحولی جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، گویا متاعن موصوف ہو گیا جس کی صفت الی الحولی ہو گئی۔ پھر آگے آ رہا ہے غیر اخراجن، غیر اخراجن مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور غیرہ کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ حال کے طور پر استعمال ہوا ہے اس لیے منصوب ہے۔ اب یہ جو متاعن ہے اس کی نسب کیوں ہے؟ اس کو بدل بنایا گیا ہے وصیتاً کے لیے۔ پھر ترجمہ اس حصے کا کچھ یوں کیا جا سکتا ہے کہ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں گے، اور وصیت وہ کیا ہوگی؟ یعنی 1 سال تک کا سامان بغیر نکالے ہوئے، یعنی گھر سے نکالے ہوئے انہیں 1 سال کا سامان جو ہے اس کی وہ وصیت کر جائیں گے۔ اور بات پھر وہی ہے کہ اس کے متعلق بھی تفصیل پھر آپ کسی تفسیر میں دیکھیں گے، میں صرف ان آیات کا انالیسز اور لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو یوں ہمارا ایک جملہ مکمل ہو جائے گا، اور اگلا جملہ جو ہے ہم وقت کی اس علامت تک
بنا لیں گے۔ فا استنافیہ قرار دے دیا جائے گا، ان حرف شرط ہے، اور اس کے بعد پھر دو جملے آئیں گے جس میں ایک شرط ہوگا اور دوسرا جواب شرط ہوگا۔ تو شرط جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے خرجنا، جس کا پھر جواب شرط جو ہے وہ فلا جناح علیکم کی صورت میں آئے گا۔ تو شرط والا جملہ جو ہے خرجنا، اس کو ہم اینالائز کریں تو خار جیم مادہ جمع مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے فعل ماضی کا، نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، خرجنا لفظی ترجمہ ہوگا وہ باہر نکلیں، ان خرجنا اگر وہ باہر نکلیں تو جواب و شرط ہے فلا جناح علیکم، فا جزائیہ ہے، لا نفی جنس ہے جس کا اسم جناح جو کہ منصوب برفتحہ ہے، اور خبر جو ہے علیکم جار مجرور کا مجموعہ، اور اصلاً یہ خبر نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ اصل خبر کے متعلق ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے فی ما فعلنا، فی حرف جر ہے جس کا مجرور ما ہے جو کہ موصولہ ہے، لہٰذا یہاں پر ما محلاً مجرور قرار دیا جائے گا، اور فعلنا جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے، فا عین لام مادہ فعل یفعل کرنا کے معنی میں، اور جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اس کے آگے آ رہا ہے فی انفسہن، فی حرف جر ہے، انفسہن مجرور ہے جس میں انفس جو ہے وہ مضاف ہے، جبکہ ہنہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، ضمیر مجرور متصل، فی انفسہن جار مجرور کا مجموعہ یہ متعلق ہو جائے گا فعلنا فعل کے، اور فعلنا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا وہ جو محذوف خبر ہے لا نفی جنس کی اس کے۔ لیکن آگے دو لفظ اور آ رہے ہیں جو کہ مم معروف ہیں، مم معروف جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس جار مجرور کو جو پیچھے ما موصولہ استعمال ہوا ہے اس کے لیے جو عائد ہے جو محذوف ہے فعلناہ میں ہا کی ضمیر، اس کے لیے حال قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مجزوم یہ جواب الشرط یا جزا ہو جائے گا شرط کے لیے، اور شرط اپنے جواب الشرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ ہم اس کا کریں گے پھر اگر وہ باہر نکلیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کس چیز میں؟ اس چیز میں جو وہ کریں گی یا جو انہوں نے کیا اپنی جانوں کے بارے میں معروف میں سے۔ اس کے بعد آخری جملہ جس پر ہماری آیت مکمل ہو جائے گی وہ ہے واللہ عزیز حکیم، واو استنافیہ قرار دے دیا جائے گا، اس میں جلالہ مرفوع ہے تو مبتدا ہو جائے گا جس کی دو خبریں آ رہی ہیں عزیز اور حکیم، تو مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا اور ترجمہ کیا جائے گا اور اللہ بالادست حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی کوشش کر لی، اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ معروف طریقے میں سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 240 ہماری مکمل ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔